اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے مسلمانوں سے خطاب شروع ہو رہا ہے امت کے طور پہ، یا ایہا الذین آمنو۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دو ذرائع بتائے جا رہے ہیں۔ اور یہ دونوں ذرائع کون سے ہیں؟ وہی ذرائع ہیں جو کہ بنی اسرائیل کو بتائے گئے تھے۔ یاد ہے آپ کو، ان سے بھی تو یہی کہا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ تو صبر کی تلقین میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا لن نصبر، صاف کہہ دیا تھا ہم سے نہیں ہوتا، ہم ہرگز نہیں کریں گے صبر۔ اور نمازوں کی تو حفاظت ہی نہیں کری انہوں نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی دیے تھے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے تو نماز کا اور صبر کا حق ادا کر دیا، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ کا خصوصی ساتھ حاصل ہو گیا تھا، معیت حاصل ہو گئی تھی اللہ کی۔ اللہ نے ان کی مدد کی، دین کے کاموں کی ان کو توفیق دی۔ اور جو حقیقت ہے کہ جو خلوص کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نماز پڑھے گا، وہی صبر کا حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اتنی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو بس اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، کسی اور سے نہیں۔ صبر بکتا نہیں مومن کا، یاد رکھیں۔ مومن اپنے صبر کا سودا نہیں کرتا، ہمدردی کے بدلے، کسی کنسیشن کے بدلے، کسی سے کچھ اور حاصل کرنے کے لیے، اور صبر کے مظاہرے دوسروں کے سامنے نہیں کرتا۔ اللہ کی خاطر سب اللہ سے چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے، اللہ ہی کی خاطر ہے۔ تو جو نماز پڑھے گا اللہ کے لیے، وہ صبر بھی کرے گا پھر اللہ کے لیے، دکھاوے کا صبر نہیں کرے گا۔ اب اگلی آیات میں چند صبر آزما موقعوں کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ موت جو ہے وہ خود صبر آزما مرحلہ ہوتی ہے، اور موت خاص طور پہ جو فی سبیل اللہ آ جائے۔ دیکھیں، ایک تو خود مر گیا، ٹھیک ہے نا، طبعی موت جس کو ہم کہیں، اولڈ ایج کی وجہ سے مر گیا، کوئی بیماری کی وجہ سے مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مر گیا، وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ جو فی سبیل اللہ والی موت ہوتی ہے، اس میں اور اس موت کو جس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ جب ایک کیٹیگری ہے کہ نیچرل کازز کی وجہ سے مر جانا، یا بیماری یا بڑھاپا یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جانا، وہ ایک ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، چاہا نہیں تھا اور مر گئے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے میں تو یہ سوچا سمجھا فیصلہ تھا مرنے کا، مرنے والے کا، اس نے ڈیسیشن لیا، پہلے ارادہ کیا تھا اس نے، جس کو کہ ہم اپنی شاعری کی زبان میں کہتے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کے خود نکلا، ناگہانی نہیں آ گئی، اچانک موت نہیں آ گئی، اس کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، اگر اس کو چوائس ملتی وہ تو زندہ رہتا، یہ تو نکلا ہی مرنے کے لیے۔ ایسی موت کو ایکسیپٹ کرنا لوگوں کے لیے بہت دشوار تھا کہ خود اپنی جان کی بازی کیوں لگائی۔ اب سوچیں نا، مرنے والا تو شہید ہو گیا، اللہ نے کہا اس کو تو مردہ بھی نہ کہو، وہ تو چلو چلا گیا، اس کے درجے اپنی جگہ، پیچھے ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، بہن بھائی، بیوی، بچے، کیا خیال ان کو آ سکتا ہے کہ نہ نکلتے اللہ کی راہ میں، نہ مرتے؟ بائی چوائس گئے نا مرنے کے لیے، آ سکتا ہے نا خیال؟
ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم تو موت کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا ان کے ساتھ، مت پریشان ہو، تم موت کا ذکر بھی نہیں کرو۔ وہ تو نکلا اللہ کی راہ میں تھا، اور جس نے اپنی زندگی اللہ کے نام پر دے دی اس نے تو ہمیشہ کی زندگی پا لی۔ وہ دینے والا نہیں ہے، وہ تو لینے والا ہے۔ زندگی کا مقصد حاصل کر لیا، صبر کا حق ادا کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زندگی محبوب ہے لیکن اللہ محبوب تر ہے۔ وہ موت سے ڈرتے ہیں لیکن موت سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، ثابت قدم لوگ۔ اور شہید کو جو زندگی ملتی ہے مرنے کے بعد، یہ یہاں ایکچولی یہ شہید کا، جس کو ہم اپنی زبان میں شہید کہتے ہیں نا، یہ اس کا ذکر ہے۔ من مات فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مر گیا اس کو ہم اپنی زبان میں شہید کہتے ہیں۔ قرآن اس کو شہید کہتا نہیں، یہ ہماری اپنی ٹرم ہے شہید کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو فی سبیل اللہ موت آئی ہے۔ اب جو اللہ کی راہ میں مر گیا، قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ میں، کہا کہ بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ کہا تم نہیں جان سکتے، ایسی زندگی تو نہیں ہے جیسی دنیا کی زندگی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ عجیب زندگی ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، ڈسکس نہیں کرو اس کو۔ لیکن ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو فی سبیل اللہ شہادت نصیب ہوتی ہے تو اس پر احکامات سارے مردہ ہی کے نافذ کیے جائیں گے، اس کی وراثت بٹے گی۔ یہ نہیں کہیں گے وہ زندہ ہے وراثت مت بانٹو۔ عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی ایک اور نکاح کر سکتی ہے، یہ نہیں کہیں گے تمہارا میاں زندہ ہے تم نکاح نہیں کر سکتی، تم شہید کی بیوہ ہو۔ بے شمار شہادتیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ خود ابو سلمہ شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، آپ نے ام سلمہ سے خود نکاح کیا، ان کی بیوہ سے رضی اللہ عنہا سے۔ اس کو دفنایا جائے گا، وہ قبر میں جا کر ڈسکنیکٹڈ ہے دنیا سے، اس کی قبر پہ جا کے دعائیں نہیں مانگ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے قبر میں زندہ ہے تو پھر میں سے جا کے دعائیں شروع کر دوں۔ احکامات سارے مردہ ہی کے اس پر نافذ کیے جائیں گے۔ اب جو برزخ والی زندگی ہے وہ کیسی زندگی ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں جو کہ اس پر وارد ہو رہی ہیں۔ اب آگے مزید صبر کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تم کو خوف اور خطرے سے، فاقہ کشی، جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کوئی مشکل ان پر پڑتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، ان پر ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ وہ تو پیچھے آگے نا بشر الصابرین، تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو صبر کا ذکر ہے۔ صابر مومن اور بے صبرہ مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ صابر ہوں اور تھوڑے ہوں، اور بے صبرے ہوں اور ڈھیروں ہوں، تو وہ تھوڑے بہتر ہیں ان ڈھیروں سے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت 65 میں وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ، اے مسلمان اگر تم میں 10-20 صابر ہوں گے، یغلبوا 200، 100 پر غالب آ جائیں گے۔ 1:10 کا ریشیو بتایا ہے
اتنا بڑا وزن ہے صبر کا. تو تھوڑے ہوں صابر ہوں وہ بہتر ہیں کس سے کہ زیادہ ہوں اور بے صبرے ہوں. تو بدقسمتی کیا ہوگی کہ تھوڑے ہوں اور بے صبرے ہوں. نہیں, سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہیں بھی تھوڑے اور ساتھ ساتھ بے صبرے. یا تو تعداد زیادہ ہو اور بے صبرے, یا تعداد کم ہو اور صبر کرنے والے. تو نہ صبر ہے نہ تعداد. اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی. تو اس صبر ہی صبر کا ذکر ہے. صفت صبر ہے, اس کا تقریباً قرآن میں 90 دفعہ ذکر آیا ہے, آلموسٹ 90 ٹائمز. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے صبر کی اعلیٰ ترین مثالیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں کہ ہر طرح کی آزمائشوں پر ثابت قدم رہے. ہوتا یہ ہے بعض دفعہ انسان بڑا سٹاری آئیڈ ہو کے دین کی وادی میں قدم رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, اللہ کا نام لیں گے دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی, دعائیں قبول ہو جائیں گی, قسمت بدل جائے گی, سنور جائے گی, سارے ارمان ساری خوشیاں پوری ہو جائیں گی. یہ آئیڈیلسٹک ایک ذہنیت لے کر آتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے ریالٹی چیک دے دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ بس تم نے کلمہ پڑھ لیا. نہیں, اب کیا ہوگا, اب صبر کے مراحل آئیں گے. تم سمجھتے ہو صبر نہیں کرنا پڑے گا اس لیے کہ میں تو مومن ہوں. صبر تو ان پہ پڑتا ہے جن پہ مشکلات آتی ہیں. میں تو مومن ہو چکا, مجھ پہ کیوں مشکل آئے گی, مجھ کو تو اللہ کی مدد مل گئی ہے. تو یہاں پر اللہ نے درست کر دیا ہے نقطہ نظر کہ ہم تو ضرور آزمائیں گے. تم نے سمجھا نہیں آزمائے جاؤ گے, اللہ فرماتا ہم ضرور آزمائیں گے. واللہ لنبلونکم, قسم ہے اللہ کی ہم تو ضرور تم کو آزمائیں گے. انبیاء کو آزمایا اور ہم سے بھی پکا وعدہ ہے. لیکن کتنا؟ بشیئن, تھوڑا سا, ہر وقت نہیں, کبھی کبھی. نبلونکم, بلا شر نہیں ہوتی, بلا ہے امتحان. دراصل یہ الٹنا پلٹنا ہوتا ہے, ابتلا کرنا, کسی کو آگے پیچھے کرنا. تو یہ امتحان شر ہوتا ہے کیا؟ بلا سمجھ لیں امتحان. تو ایگزام کوئی شر ہوتا ہے؟ ایگزام شر نہیں ہوتا. شر کیا ہے؟ ایگزام میں فیل ہو جانا. ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ ادنا زندگی ہے, ٹیمپرری زندگی ہے, عارضی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم ایک اعلیٰ اور بہتر زندگی حاصل کر لیں. تو اعلیٰ درجے کی تیاری کرنے کے لیے تو امتحان سے گزرنا ہی ہوتا ہے. یہ تو ایک نون فیکٹ ہے. کوئی کلاس 1 سے کلاس 2 میں بغیر ایگزام کے نہیں جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ کیا ہے, سورہ مومنون ہے آیت نمبر 30, وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ, اور بے شک ہم تو البتہ آزما کے رہیں گے, ہم تو ہیں ہی آزمانے والے. تو انسان مینٹلی پریپیئر کر لے, اپنے آپ کو ٹف کر لے, نفس کو آمادہ کر لے کہ دنیا دارالامتحان ہے. بس پھر مطمئن ہو جائیں. پھر یہ کیا, کیوں, کیسے, وائی, می سب ختم ہو جاتا ہے. بھئی ہے ہی آبویسلی. کوشچن پیپر کسی کے ہاتھ میں آتا ہے, کوئی ہائے واویلا نہیں مچاتا, یہ کیا آ گیا, وائی می, میرے پاس کیوں آ گیا کوشچن پیپر. بھئی ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں آ کے, واٹ ڈیڈ یو ایکسپیکٹ. پیپر نہیں آئے گا ہاتھ میں, ایگزام نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. تو سوچ لیں کہ ہم ون بگ ایگزامینیشن روم میں بیٹھے ہیں. اگر کسی نے سوچا کہ دنیا دارالامتحان ہے, وہ مطمئن رہے گا. اور یہ صبر کی تھیم تھرو آؤٹ ہمیں قرآن میں ملے گی. صبر تو کرنا ہے تم کو. اور مومن صبر کرنے سے گھبراتا نہیں ہے, وہ امبریس کرتا ہے صبر کو آگے بڑھ کر. آپ دیکھیں بچے کیسے تیاری کر کے جاتے ہیں امتحان کی. دے گو اینڈ امبریس اٹ. اگر کوئی ان سے کہے کہ تمہارے ایگزام نہیں لے رہے, تو رونا شروع کر دیں کہ ایگزام نہیں ہو رہا میرا, ڈسکوالیفائی ہو گیا کیا میں, کیا حال ہوگا ان کا. تو اسی طرح مومن بھی صبر کو امبریس کرتا ہے, آگے بڑھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے, اوکے, آئی ایم پریپیئرڈ, میں تیار ہوں. اور اگر سوچا کہ دنیا تو دارالنعیم ہے, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, تو مایوسی اور افسوس اور غصے کے ساتھ زندگی گزاریں گے.
تو مومن کی زندگی میں امتحان آزمائش آتی ہے. بعض دفعہ کیوں آتی ہے؟ بعض دفعہ مومن خطا کر رہا ہوتا ہے, کہیں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو ادب سکھانے کے لیے آزمائش آتی ہے, اس کا کریکشن کرنے کے لیے آزمائش آ جاتی ہے. پھر بعض دفعہ وہ غلطی نہیں کر رہا ہوتا. انبیاء غلطیاں کم کرتے تھے, بہت کم کوئی خطا ان سے ہوئی ہے. دین پر استقامت بھی انسان اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے, دین پر جمع ہوا ہوتا ہے, تو بھی آزمائش آتی ہے اس کے اوپر. کیوں؟ تاکہ اللہ اس کا درجہ بلند کرے. جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کا اکرام ہوتا ہے, عزت افزائی ہوتی ہے. تو کیا آزمائشیں خالی مومنوں پر آتی ہیں یا کافروں پر بھی کوئی مشکل مصیبت آتی ہے؟ آتے ہیں. کفار پر بھی مصائب آتے ہیں. کفار پہ جو دنیا میں مصائب آتے ہیں وہ عذاب کی ایک قسط بن کر آتے ہیں. اللہ ان کو اپنے سے اور دور کر رہا ہوتا ہے. کافروں پہ جب مشکل پڑتی ہے وہ اور اللہ سے متنفر ہوتے ہیں. وائی گاڈ ڈڈ دس ٹو می, اللہ نے کیوں کیا میرے ساتھ, اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جبکہ مومن کے جو مصائب آتے ہیں اس کو اللہ کی طرف پش کرتے ہیں. دفع اللہ, فرو اللہ, وہ اور دوڑتا ہے اللہ کی طرف. فجر نہیں پڑتا تھا, تہجد بھی شروع کر دیتا ہے, اور اس کے درجے بلند کرنے کے لیے مشکلات آتی ہیں. تو یہ جو ہم یہ والی آیت پڑھ رہے ہیں اس کا کفار سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہے ہی مومنوں کے لیے کہ دنیا ایک میدان ہے حق اور باطل کا. مومن کی ٹریننگ, مومن کی تیاری اللہ اس کو امتحانات کے ذریعے سے کرواتا ہے. تھوڑا سا آزمائے گا, یہ نہیں کہ ڈے ون سے لے کے جب سے پیدا ہوئے اور جب سے مرے بس آزمائشوں کے علاوہ کبھی تو ہم کو ہنسنے کا موقع ہی نہیں ملا, ہر وقت پریشان رہے, ایسے نہیں ہوتا. تھوڑا تھوڑا آتا ہے, پاکٹس میں آتا ہے. یہ کس کس چیز سے؟ من الخوف. ہم کہیں خوف کیا سکھا سکتا ہے؟ خوف کیا خیر لے کر آ سکتا ہے؟ خوف ڈھیر خیر لے کر آ سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوف سے آزمایا. اس سے پہلے وہ آرام سے فرعون کے گھر میں محل میں زندگی گزار رہے تھے, مزے کی پرنسلی لائف, شہزادوں کی زندگی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. پھر کیا ہوا؟ ایک قتل خطا ہو گیا ان سے, وہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. تو خوف میں مبتلا ہو گئے. تو پھر وہ مصر چھوڑ کے نکلے. فخرج منہا خائفا یترقب, سورہ قصص میں یہ آتا ہے کہ وہ مصر سے نکلے خوف زدہ ہو کے. تو اس خوف کی وجہ سے کیا کیا ملا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اس خوف کی وجہ سے بہترین بیوی ملی, خاندان ملا, لوٹ کر فرعون کے پاس رسول کی حیثیت سے آئے. نکلے شہزادے کے طور پہ تھے, لوٹے تو کیا حیثیت تھی کہ 100 شہزادے ان کے قدم چومے, رسول بن کر آئے. تو نہ خوف ہوتا, نہ محل سے نکلتے. یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا گیا, کتنا خوف محسوس کیا ہوگا. کو بہت بڑے تو نہیں تھے, چھوٹی عمر کے تھے. نہ خوف سے گزرتے, نہ مصر کے بے تاج بادشاہ بنتے. تو یہ خوف میں کوئی شر نہیں چھپا ہوا, اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. اگر آپ کو اس وقت خوف نہ ہو, آپ سب بول پڑیں, سب اپنے فون دیکھنا شروع کر دیں, تو کیا ہوگا پھر بتائیے؟ اپنا ہی نقصان ہے سارا. تو یہ خوف انسان کی بڑی ٹریننگ کرتا ہے. اور الجوع, بھوک سے بھی اللہ آزماتا ہے. حرام چھوڑ کر جو لوگ حلال اختیار کرتے ہیں تو وہ بھوک برداشت کرتے ہیں. پھر روزہ کیا ہے؟ جو ہی تو ہے, بھوک ہی تو ہے. روزے کی عبادت برداشت کرنا, بھوک برداشت کرنا اللہ کی راہ میں, بالکل یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اللہ کی نظر میں. اور اس بھوک کا تو ہم ذکر بہت پڑھتے ہیں سیرت میں کہ صحابہ نے کتنی بھوک برداشت کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے بعض دفعہ میں زمین پر گر جایا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کوئی دورہ پڑ گیا ہے میرے اوپر, لیکن وہ بھوک کی شدت ہوا کرتی تھی. ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ بھوک کی شدت ایسی کہتے کس کو ہیں. ہم نے صبح سے اگر شام تک نہ کھائے, ہم تڑپ اٹھتے ہیں بالکل, کہتے ہیں صبح کی بھوکی ہوں میں, اور یہ نہیں مینشن کرتے کہ انڈا پراٹھا کھا کر رہی تھی اور چائے بھی پی تھی.
یہ کہتے ہیں صبح کی میں بھوکی ہوں. یہ صبح کی بھوکی کی بات نہیں ہے کہ شام کو پتہ ہے گھر جاؤں گی تو فریج میں کھانا ہے. یہ کچھ نہیں پتا کہ نیکسٹ کھانا کب ملے گا. ایسی بھوک. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بھوکے رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے بستر پہ کروٹیں بدلتے دیکھا کہ نیند نہیں آ رہی، اتنی بھوک. کتنی بھی بھوک ہو ہم روزہ رکھتے ہیں، پتہ ہے نا کہ شام کو افطار بہت اچھا ملے گا. جب یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ شام کو ملے گا بھی کچھ کھانے کو یا نہیں ملے گا، وہ کیسی بھوک ہوتی ہوگی. تو بھوک سے بھی اللہ آزمائے گا. اور نقص من الاموال، معاشی مشکلات آئیں گی. حلال کی وجہ سے کاروبار میں تنگی پیدا ہو جاتی، لوگ سود چھوڑ دیتے ہیں، رشوت چھوڑ دیتے ہیں، حرام چھوڑتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ مشکلات آتی ہیں. بعض دفعہ لوگ ایسا پیشہ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ حرام پیشہ ہوتا ہے، ان کا پروفیشن ہی ہوتا ہے، ان کو وہی آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. اس پیشے میں کما رہے ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر تنگی آتی ہے پیسے کی. اور جان کے نقصان سے بھی، انفس، اپنی جان یا کسی عزیز کی جان کا چلا جانا، اس میں بھی لوگوں کے ہاتھ پاؤں بالکل چھٹ جاتے ہیں، حواس جواب دینے لگتے ہیں. نہیں، سنبھل کے. یہ سب سلپری سلوپس ہیں، سنبھل کے چلنا ہے ان کے اوپر. اور پھلوں کے نقصان سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا. پھلوں کا نقصان لٹرلی ہم دیکھیں، کوئی باغ پر آفت آ گئی، کوئی فصل تباہ ہو گئی، اور بھی مطلب ہے، محنت کا پھل نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنے ایک رشتہ دار لڑکے پر بڑی محنت کری تھی، بہت آپ نے اس کو سمجھایا تھا، بالکل اسلام قبول کرنے کے قریب آ گیا تھا وہ. اتنا آپ نے ٹائم اس پہ انویسٹ کیا، اس کے بعد پھر پلٹ گیا. تو یہ کیا ہوا؟ نقص من الثمرات ہے نا، پھل کا نقصان. کسی چیز کے لیے بہت محنت کری، پھل نہیں ملا دنیا میں. یہ تو مومنوں پہ ضرور آئیں گی. عمر رضی اللہ عنہ پر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے الحمدللہ ثلاثاً. مصیبت پر کہہ رہے ہیں کیا؟ الحمدللہ، 3 چیزوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں. کیا؟ اذ لم تکن فی دینی، پہلی بات ہے کہ شکر ہے میرے دین میں نہیں آ گئی. والحمدللہ اذ لم تکن اکبر منہا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بڑی نہیں آئی. والحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے اذا الہمت الصبر علیہا، کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دے دی ہے اس پر. تو یہ ہے صحیح رویہ. دوسرے، مصیبت کا معاملہ جو ہے نا، جو یہاں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پہ مصیبت آتی ہے، مصیبت میں جو ہمارا رد عمل ہوتا ہے وہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اگر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، اگر ان سے وہ سبق نہیں لیا، اگر اس سے وہ تربیت حاصل نہیں کی، اگر اس سے اس غلطی کی اصلاح نہیں کی جو اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، تو اللہ سے بہت برا گمان قائم ہو جائے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. اور اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا کبیرہ گناہ ہے obviously. اور اگر سبق حاصل کر لیا، کریکشن کر لی، اپنی ادب سیکھ لیا، اور اللہ سے اچھا گمان رکھا کہ جو مشکل آئی ہے، اللہ نعوذ باللہ سیڈسٹ نہیں ہے جو مجھے تنگ کر کر کے خوش ہو رہا ہے، نعوذ باللہ نہیں، اللہ نے مشکل ڈالی میری اصلاح کے لیے، تو اللہ سے اچھا گمان قائم ہوگا، تو پھر خوشخبری ہے ان کے لیے. یہ جو آزمائشیں ہیں، اس کے علماء 3 لیولز بتاتے ہیں مصیبتوں کے. ایک ہے مصائب الانبیاء، انبیاء کی مصیبتیں. ان کو کشف والی مصیبتیں کہتے ہیں. کشف سمجھتے ہیں؟ کشف کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا کسی چیز کا. جیسے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ بعض پتھر ہوتے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے ان میں سے، یاد ہے آپ کو کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ہم نے بنی اسرائیل کا قصہ جو پڑھا تھا. تو یہ جو دیکھیں نا، وہ پتھر پھٹا تو خیر نکلا نا،
پانی نکلا، نہ پھٹتا نہ پانی نکلتا اس میں سے. تو بعض مشکلات آتی ہیں وہ کشف کے لیے آتی ہیں، وہ اوپن اپ کر دیتی ہیں انسان کو. کچھ انسان کے اندر خیر خوبیاں موجود ہوتی ہیں، وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں اور رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے وہ فائدے کا سبب بنی رہتی ہیں. اور شدید ترین آزمائشیں انبیاء کے اوپر آئی ہیں. اپنی جان دی ہے، انبیاء نے اپنی جان دی ہے، لیکن وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک سمجھیں کہ روشنی کا مینار بن گئے. زکریا علیہ السلام کو ان کے سر پہ آرا رکھ کے ان کو چیر کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. نبی تھے اللہ کے. یحییٰ علیہ السلام، ان کا سر قلم کر کے ایک ناچنے والی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا. تو ان پر آئی ہیں یہ مشکلات، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ ثابت قدم رہنا چاہیے مومن کو. تو بشر الصابرین، خوشخبری ان کے لیے جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ جو ہم سے لیتا ہے اس لیے لیتا ہے کہ زیادہ لوٹائے. تھوڑا سا غم، تھوڑا سا خوف اس لیے ڈالتا ہے کہ ہمیشہ کے غم سے نجات دے دے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کبھی بھی ان پہ غم نہیں آئے گا. تھوڑا خوف ڈالا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف اللہ کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ خوشخبری سنائے ہم کو کیا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر اب کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے. صبر کو کہا جاتا ہے کہ ہر نیکی کی ماں ہے صبر. اس کے لیے کتنے سارے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت سارے. بہادری اس کے لیے ایک لفظ ہے. ٹو بی بریو، ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ، استقامت، ثابت قدمی، کمیٹڈ رہنا. گناہ کی ترغیب ہے، گناہ اٹریکٹ کر رہا ہے، ماحول میں چاروں طرف گناہ ہے، اپنے آپ کو تھام کے رکھنا، ڈٹرمنیشن، سیلف کنٹرول، یہ بھی صبر ہے. اور بڑی چیز ہے سیلف کنٹرول. یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں کہ سالوں یوسف علیہ السلام کی جدائی پر روتے رہے. اتنا خوبصورت بیٹا، اتنا خوبصورت بیٹا ان سے جدا ہو گیا، لیکن صبر کیے گئے. کیسا صبر؟ کہا صبر جمیل، خوبصورت صبر کروں گا. حالانکہ اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی ان کی. تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان روتا نہیں. صبر کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. تو یہ ہے دراصل صبر. کوئی کام ایسا نہ کرے انسان جو کہ اللہ کو برا لگے. نمبر 1، کوئی کام ایسا نہ کرے انسان مشکلات میں جو اللہ کو برا لگے. نمبر 2، کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے حالات اور زیادہ بگڑ جائیں، یہ نہ کرے. تو پھر صبر کیا ہے؟ صبر بعض دفعہ ان ایکشن کا نام ہے. کچھ نہ کرنا بھی صبر ہوتا ہے. تھام لینا اپنے آپ کو، یعنی ایک پریشانی کی جگہ 100 پریشانیاں نہ کھڑی کرنا. اپنی پریشانی کی وجہ سے 100 لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرنا، یہ صبر ہے. اپنی مصیبتوں کو، دنیا کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کر آخرت کی دشواریاں نہ خریدنا، یہ صبر ہے. کہ دنیا کی پریشانیاں تو ہیں، پتہ چلا کہ اس سے اور آخرت کی مشکلیں کھڑی ہو گئیں آ کر. تو صبر کیا ہے؟ مصیبتوں کو دور کرنے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے رہنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، یہ صبر ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، حالات کو بہتر کرتے رہیں. پارٹ آف دا سولوشن بنے، پارٹ آف دا پرابلم نہیں بنے. یہ کوئی صبر نہیں ہے کہ مجھ پر ایک مشکل پڑی اور میں نے 10 لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا. یہ کس قسم کا صبر ہے؟ یہ کوئی صبر نہیں ہے. اور جو صبر کرے گا تو محسن کا بھی اس کو ٹائٹل مل جائے گا ساتھ ہی ساتھ. کسی اور عمل کے بارے میں خوبصورتی کا لفظ نہیں آیا جتنا کہ صبر کے لیے آیا ہے. صبر جمیل. صلاتن جمیل نہیں آتا، صومن جمیل نہیں آیا، حجن جمیل نہیں آیا. کیا آیا ہے؟ صبر جمیل، خوبصورت صبر.
تو کیا کیا ملے گا اس کو؟ نمبر 1 محسن کا ٹائٹل ملے گا. سورہ یوسف میں یہ آتا ہے وہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی کرے گا، صبر کرے گا، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور کیا ملے گا صبر کرنے والے کو؟ فرشتوں کا ساتھ ملے گا. یہ سب قرآن میں سے ہی آیات ہیں جو ہمیں مل جائیں گی. قیامت کے دن صبر کرنے والوں کا تو الگ ہی مقام ہوگا. سورہ زمر میں ہم پڑھیں گے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے گا. اور دنیا میں اللہ کا ساتھ ملے گا. ان اللہ مع الصابرین ابھی پڑھا ہے ہم نے. جنت اللہ تعالیٰ دے گا صبر کے بدلے. بما صبر تم، کتنی جگہ یہ آیا ہے کہ جنت کیوں ملی تم کو اے جنتیوں؟ آئے گا صبر کی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا. اور فرشتے سلام کریں گے آ کے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. ہر دروازے سے فرشتے جنتیوں پر داخل ہو رہے ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم. سلام تم پر صبر کی وجہ سے. اتنا خوبصورت ہے صبر، تو حاصل کیسے کریں؟ سیدھی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے دعا کریں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے. بخاری میں حدیث ہے ومن یتصبر یصبرہ اللہ، ومن یتصبر یصبرہ اللہ. جو صبر کرے گا اللہ اس کے لیے صبر کو آسان کر دے گا. جو شوق سے اور چاہت سے صبر مانگے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. یہ بھی صبر کے لیے بہت مفید چیز ہے. نمبر 2 عام حالات میں شکر گزاری کی عادت. یہ بھی صبر کو آسان کرنے والی چیز ہے. نعمتیں یاد آ جاتی ہیں نا جب مشکل پڑتی ہے، تو شکر گزاری کی عادت عام حالات میں یہ بھی مشکل پڑنے پہ صبر کو آسان کر دیتی ہے چیز. نمبر 3 تقدیر پر ایمان، کہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرے حق میں وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور آخرت پر ایمان کہ ٹھوکر بھی لگے گی نا مجھ کو اور کانٹا بھی مجھ کو چبھا ہے نا تو اللہ کے ہاں اجر ملے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ساری زندگی مصیبتوں میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈبکی دی جائے گی جنت میں. ایک ڈپ، جیسے ہم ٹی بیگ نہیں ڈپ کرتے چائے کے اندر، ایک ڈبکی دی جائے گی اور اس کو نکال کر پوچھا جائے گا تو نے کوئی دکھ دیکھا زندگی میں؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی دکھ نہیں دیکھا. آخرت پر یقین صبر کو آسان کرتا ہے. اور خاموش رہنے کی عادت، چپ رہنے کی عادت ڈالیں. اسپل آؤٹ نہیں کریں، ہر چیز کو دم سے نکال کر دوسروں پہ مت پھینک دیں اپنے مشکلات کو. اور روزے رکھنا، شہر الصبر کہتے ہیں رمضان کو. روزے رکھنا بھی صبر کو آسان کرتا ہے. تو جو صابر انسان ہوگا آپ کے خیال میں اس کی شخصیت کیسی ہوگی؟ کتنی خوشگوار ہوگی نا اس کی شخصیت. باوقار ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا اس کے اندر، خوش مزاج ہوگا، پارٹ آف دا سولوشن ہوگا، پارٹ آف دا پرابلم نہیں ہوگا. دوسروں کو تسلی دینے والا ہوگا جو صبر کرنے والا ہوگا. اور صبر کے ساتھ حکمت آتی ہے انسان میں، وزڈم آ جاتی ہے. اور سچی بات یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ صبر کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کو. جنت بنانے میں نہیں لگا رہتا وہ دنیا کو، وہ ڈیٹیچ ہو جاتا ہے دنیا سے، لوگوں سے بھی اور دنیا سے بھی. اور صابر ہی ہے جو کہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے. تو دین کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ دین آدھا صبر اور آدھا شکر. یہ 2 چیزیں مل کر دین بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.